آج ہم برائن ٹریسی کی ایک بہت ہی دلچسپ کتاب فروخت کی نفسیات یعنی دا سائیکالوجی آف سیلنگ اس پر بات کر رہے ہیں۔ جی، اور خاص طور پر اس کا ایک باب تجویز کی طاقت، دا پاور آف سجیشن۔ بالکل، تو آج ہماری کوشش یہ سمجھنا ہے کہ وہ کون سی آپ کہہ لیں بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ مثلاً آپ کیسے دکھتے ہیں، آپ کا ماحول کیسا ہے، آپ کے بات کرنے کا انداز، یہ چیزیں ہاں، یہ کس طرح لاشعوری طور پر گاہک کے تاثر اور ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ صحیح۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ٹھوس نفسیاتی اصول کام کرتے ہیں۔ بالکل درست، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہاں تجویز سے مراد کوئی چالاکی یا آپ کہیں دھوکہ دہی نہیں ہے۔ اچھا، نہیں، بلکہ یہ اپنی بات چیت کے ہر پہلو کو، ہر چیز کو اس طرح ترتیب دینے کا نام ہے کہ اعتماد پیدا ہو، اور آپ جو قدر، جو ویلیو پیش کر رہے ہیں وہ واضح طور پر محسوس ہو۔ یہ سارا عمل یہ لاشعوری سطح پر ہوتا ہے۔ اچھا، وہ ارل نائٹنگیل کا قول ہے نا کہ جو کچھ بھی ہم اپنے لاشعور میں بوتے ہیں اور تکرار اور جذبات سے اس کی پرورش کرتے ہیں، جی وہ ایک دن حقیقت بن جائے گا۔ تو سیلز کے حوالے سے ہم مثبت تاثرات بو رہے ہوتے ہیں ایک طرح سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سیلز پرسن کا جو اپنا رویہ ہے، اس کی شخصیت کا ٹھہراؤ، یہ چیزیں گاہک پر لاشعوری طور پر اثر ڈالتی ہیں۔ یقیناً۔ کتاب میں بھی اس بات پر کافی زور ہے کہ ایک پرسکون اور پراعتماد شخص پر بھروسہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ بالکل، یہ تو بنیادی نقطہ ہے۔ آپ کا اپنا اندرونی سکون اور اعتماد باہر جھلکتا ہے۔ صحیح۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماحول بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ماحول؟ کس طرح کا ماحول؟ دیکھیں، صرف سماجی ماحول نہیں، یعنی لوگ آپ کو دیکھ کر فوراً کیا سوچتے ہیں، جو اکثر ان کے ماضی کے تجربے پر مبنی ہوتا ہے، بلکہ طبعی ماحول بھی۔ مثال کے طور پر برائن ٹریسی لکھتے ہیں کہ کمرے کا درجہ حرارت تک فرق ڈالتا ہے۔ اچھا، چین ہو جاتے ہیں، ان کی توجہ بڑھ جاتی ہے۔ بات تو ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر گاہک کے مجموعی تجربے کو اور آپ کی پیشکش کے تاثر کو بناتی ہیں۔ ماحول تو ٹھیک ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو براہ راست سیلز پرسن کے اختیار میں ہیں۔ جی ہاں۔ میرا مطلب ہے ان کی اپنی ظاہری شکل، ان کی آواز کا اتار چڑھاؤ، ان کا عمومی رویہ۔ بالکل۔ کتاب کہتی ہے کہ اگر آپ دیکھنے میں پیشہ ور لگتے ہیں تو یہ خود بخود ایک مثبت فضا قائم کرتا ہے۔ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی۔ یہ وہ عوامل ہیں جنہیں کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے۔ یہیں پر وہ کامیابی کے لیے لباس یعنی ڈریس فار سکسیس کا مشہور اصول سامنے آتا ہے۔ اچھا۔ برائن ٹریسی کے مطابق آپ جو پہلا تاثر بناتے ہیں نا، اس کا تقریباً 95% انحصار آپ کے لباس پر ہوتا ہے۔ 95%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی ہاں۔ لوگ بصری ہوتے ہیں، وہ جو دیکھتے ہیں اس سے بہت گہرے لاشعوری نتائج ایکس کرتے ہیں۔ صحیح۔ اگر آپ کا لباس صاف ستھرا ہے، استری شدہ ہے، موقع کی مناسبت سے ہے، تو گاہک لاشعوری طور پر یہ فرض کر لیتا ہے کہ آپ ایک سنجیدہ، کامیاب فرد ہیں، اور یہ کہ آپ ایک اچھی کمپنی کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور غالباً آپ کی پروڈکٹ یا سروس بھی معیاری ہوگی۔ لیکن کیا واقعی لباس اتنا فرق ڈالتا ہے؟ یہ تھوڑا سطحی نہیں لگتا؟ بظاہر لگ سکتا ہے، لیکن نفسیاتی طور پر اس کا اثر گہرا ہے۔ ٹریسی خود اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ کہ کیسے ایک کامیاب دوست نے انہیں مشورہ دیا کہ بھئی اپنے لباس پر توجہ دو۔ شروع میں وہ ہچکچائے، لیکن پھر انہوں نے کاروباری لباس پر کتابیں پڑھیں، اپنے حلیے کو بہتر بنایا، اور نتیجہ ان کی فروخت میں ڈرامائی اضافہ ہوا۔ واقعی؟ جی، وہ تو یہاں تک مشورہ دیتے ہیں کہ ہر سیلز پرسن کو کم از کم 2 کتابیں کاروباری لباس اور حلیے پر ضرور پڑھنی چاہیے۔ اچھا۔ یہ ایک سرمایہ کاری ہے جو آپ کی آمدنی پر براہ راست اثر ڈال سکتی ہے۔ لباس کے علاوہ آپ نے آواز اور رویے کا بھی ذکر کیا۔ ان کا کیا کردار ہے؟ آواز بہت اہم ہے۔ کیا آپ کی آواز میں اعتماد ہے؟ کیا آپ اپنی پیشکش روانی سے دے سکتے ہیں؟ اس کے لیے مشق ضروری ہے۔ اگر آپ اٹک اٹک کر بولیں گے یا آپ کی آواز میں گھبراہٹ ہوگی تو گاہک کو لگے گا کہ شاید آپ خود اپنی پروڈکٹ پر یقین نہیں رکھتے۔ بات تو صحیح ہے۔ اسی طرح رویہ،
کتاب میں مثبت خود کلامی یعنی پازیٹیو سیلف ٹاک اس پر بہت زور دیا گیا ہے۔ جیسے کہ خود کو یہ یقین دلانا کہ میں بہترین ہوں، مجھے اپنی پروڈکٹ پسند ہے، میں ایک بہترین سیلز پرسن ہوں۔ اچھا، یہ جو اندرونی یقین ہے نا، یہ آپ کی جسمانی زبان اور بات چیت میں جھلکتا ہے۔ سیدھا کھڑا ہونا، نظریں ملانا، مضبوطی سے ہاتھ ملانا، یہ سب مل کر ایک مثبت اور پیشہ ورانہ تصویر پیش کرتے ہیں۔ اس سے مجھے رابرٹ کیلڈینی کی کتاب انفلوئنس یاد آ رہی ہے۔ اس میں وہ لائکنگ یعنی پسندیدگی کے اصول کی بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، کیا اس کا تعلق دوستی کے عنصر سے ہے جس کا ذکر ٹریسی کرتے ہیں؟ بالکل۔ یہ دونوں تصورات بہت قریب ہیں۔ برائن ٹریسی اسے دوستی کا عنصر یعنی فرینڈشپ فیکٹر کہتے ہیں۔ اچھا، ان کا کہنا ہے کہ گاہک آپ سے تب تک نہیں خریدے گا جب تک اسے یہ محسوس نہ ہو کہ آپ اس کے دوست ہیں اور اس کے بہترین مفاد میں کام کر رہے ہیں۔ دلچسپ۔ ہر گاہک کے ذہن میں پہلا غیر کہا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ واقعی میری پرواہ کرتے ہیں؟ صحیح۔ اگر ملاقات کے پہلے چند منٹوں میں آپ اپنے رویے، اپنی دلچسپی اور اپنی باتوں سے اس کا جواب مثبت میں نہیں دے پاتے تو آپ گاہک کی توجہ کھو سکتے ہیں۔ تو یہ تعلق شروع میں ہی بنانا ضروری ہے۔ بالکل، ملاقات کے ابتدائی سیکنڈز میں ہی قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ظاہری شکل میں صرف لباس نہیں، آپ نے کہا بناؤ سنگھار یا گرومنگ بھی آتی ہے۔ جی بالکل۔ کتاب میں اس حوالے سے کیا کہا گیا ہے؟ اصول سادہ ہے۔ آپ کی ظاہری شکل میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو آپ کے پیغام سے توجہ ہٹائے۔ اچھا، بال صاف ستھرے ہوں، ناخن تراشیدہ ہوں، جوتے پالش ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ گاہک کی پوری توجہ آپ کی بات پر رہے، صحیح۔ نہ کہ آپ کے بکھرے بالوں یا کیا کہتے ہیں ڈھیلے بٹن پر۔ اس کا تعلق اس خیال سے بھی ہے کہ ہم جنس پرواز باہم کنند یعنی لائک اٹریکٹس لائک۔ مطلب یہ کہ لوگ ان سے زیادہ آرام دہ محسوس کرتے ہیں اور ان پر بھروسہ کرتے ہیں جو ان جیسے نظر آتے ہیں۔ کتاب میں اس حوالے سے قصہ بھی ہے، شاید ایک لمبے بالوں والے سیلز مین کا۔ جی ہاں، وہ ایک دلچسپ مثال ہے۔ ایک نوجوان سیلز مین کا، اس کے بال لمبے تھے اور انداز ذرا غیر روایتی سا تھا۔ وہ کاروباری اداروں کو فروخت کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا، اسے مشورہ دیا گیا کہ بھئی اپنے بال کٹوا کر ایک روایتی کاروباری حلیہ اپناؤ۔ شروع میں وہ ہچکچایا، ظاہر ہے۔ اسے لگا کہ یہ اس کی انفرادیت کے خلاف ہے، لیکن جب اس نے تھوڑے بال چھوٹے کروائے تو فروخت بڑھی، مزید چھوٹے کروائے تو اور بڑھی۔ آخرکار جب اس نے ایک بالکل مناسب کاروباری ہیئر کٹ کروایا تو اس کی فروخت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ یہ صورتحال ایک دلچسپ سوال پیدا کرتی ہے نا کہ اپنی ذاتی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے پیشہ ورانہ توقعات پر کیسے پورا اترا جائے۔ بالکل، کتاب اس پر زیادہ تفصیل میں نہیں جاتی، لیکن یہ فروخت اور پیشہ ورانہ زندگی میں کام کرنے والے بہت سے لوگوں کے لیے ایک حقیقی چیلنج ہے۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ یہ صرف بالوں کی بات نہیں، لباس، بات چیت کا انداز سب پر لاگو ہوتا ہے۔ صحیح کہا۔ کتاب کا مرکزی پیغام شاید یہ ہے کہ آپ جس مارکیٹ میں فروخت کر رہے ہیں اس کے معیارات اور توقعات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور ان کے مطابق خود کو ڈھالنا کامیابی کے لیے اہم ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اصل پیشکش کی طرف۔ جی، آپ جو مواد استعمال کرتے ہیں، بروشر، پریزنٹیشن سلائیڈز، نمونے، وہ بھی آپ کی پیشہ ورانہ مہارت کا عکس ہوتے ہیں۔ صحیح۔ وہ صاف ستھرے، پرکشش، منظم اور بہترین حالت میں ہونے چاہیے۔ پیشکش کا معیار یعنی وہ کتنی منظم ہے، مشق شدہ ہے، واضح اور منطقی ہے، یہ آپ کی پروڈکٹ یا سروس کی سمجھی جانے والی قدر کا 80% تک تعین کر سکتی ہے۔ 80%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، اگر آپ کی پیشکش بے ترتیب، بکھری ہوئی اور غیر واضح ہے تو گاہک لاشعوری طور پر یہ سمجھے گا کہ آپ کی کمپنی اور پروڈکٹ بھی ایسی ہی غیر منظم اور غیر معیاری ہے۔ اچھا۔ اس کے برعکس ایک واضح، منطقی اور اچھی طرح مشق شدہ پیشکش یہ تاثر دیتی ہے کہ آپ ایک مؤثر، قابل اعتماد کمپنی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اور اس سے قیمت پر اعتراض کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ بالکل، قیمت پر مزاحمت کم ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہوئی پیشکش کے مواد کی بات۔ طبعی ماحول جیسے دفتر کی حالت کا بھی اتنا ہی اثر ہوتا ہے۔ کتاب میں ایک جوڑے کی مثال دی گئی تھی میرے خیال میں۔ جی ہاں، وہ مثال بہت واضح ہے۔ ایک جوڑا تھا جن کا کاروبار مشکلات کا شکار تھا۔ ان کا دفتر پرانے گھسے پٹے فرنیچر سے بھرا تھا اور مجموعی طور پر ایک آپ کہیں سستا تاثر دیتا تھا۔ اچھا۔
جب گاہک وہاں آتے تو لاشعوری طور پر ان پر منفی اثر پڑتا، چاہے وہ جوڑا کتنا ہی دوستانہ اور قابل کیوں نہ ہو۔ تو پھر کیا ہوا؟ انہیں مشورہ دیا گیا کہ وہ اپنے دفتر کو بہتر بنائیں۔ انہوں نے نیا فرنیچر لیا، نیا قالین بچھایا، دیواروں پر اچھی پینٹنگز لگائیں، کچھ پودے رکھے۔ ٹھیک۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ماحول بدلتے ہی ان کی فروخت 3 گنا بڑھ گئی۔ 3 گنا؟ جی ہاں، یہ ماحول کی خاموش تجویز کی طاقت تھی۔ واہ! اسی سے جڑا ہوا صاف میز یعنی کلین ڈیسک کا اصول بھی ہے۔ کیا واقعی میز صاف رکھنے سے پیداواریت بڑھتی ہے؟ کتاب کا دعویٰ تو یہی ہے کہ صاف اور منظم میز والے لوگ بے ترتیب اور بکھری ہوئی میز والوں کے مقابلے میں 2 سے 3 گنا زیادہ پیداواری ہوتے ہیں۔ 2 سے 3 گنا؟ اس کی کیا وجہ بتائیے؟ وجہ یہ ہے کہ صاف میز آپ کو ایک وقت میں ایک کام پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتی ہے، جسے سنگل فوکس کہتے ہیں۔ اچھا۔ بے ترتیبی ذہنی خلفشار کا باعث بنتی ہے۔ جب آپ کا ماحول منظم ہوتا ہے تو آپ کا ذہن بھی زیادہ منظم اور مرکوز رہتا ہے۔ تو گویا ایک پیشہ ورانہ ظاہری شکل، صاف ستھرا اور منظم ماحول، جی، اور ایک واضح منطقی پیشکش، جی، یہ سب مل کر یہ تاثر قائم کرتے ہیں کہ آپ جو چیز بیچ رہے ہیں وہ قیمتی ہے بالکل، اور اس کی مقرر کردہ قیمت جائز ہے۔ بالکل۔ یہ سب مل کر قدر یعنی ویلیو کا تاثر پیدا کرتے ہیں۔ صحیح۔ جب گاہک کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک فرسٹ کلاس کمپنی کے فرسٹ کلاس نمائندے سے بات کر رہا ہے جو ایک فرسٹ کلاس پروڈکٹ یا سروس پیش کر رہا ہے، تو وہ زیادہ قیمت ادا کرنے پر بھی کم اعتراض کرتا ہے، اعتماد بڑھ جاتا ہے اور قیمت پر مزاحمت کم ہو جاتی ہے۔ اب ایک اور بہت اہم پہلو پر آتے ہیں، جسمانی زبان یا باڈی لینگویج۔ جی ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ کتاب میں البرٹ مہرابین کی تحقیق کا حوالہ ہے جو کہتا ہے کہ پیغام کا بڑا حصہ الفاظ سے نہیں بلکہ جسمانی زبان اور آواز کے لہجے سے پہنچتا ہے۔ جی ہاں، مہرابین کی مشہور 55-38-7% کی تقسیم۔ وہ کیا ہے؟ اس کے مطابق آمنے سامنے کی بات چیت میں پیغام کا 55% اثر جسمانی زبان سے آتا ہے۔ 55%؟ جی، آپ کیسے کھڑے ہیں، آپ کے تاثرات، حرکات۔ 38% آواز کے لہجے سے، اونچائی، رفتار، جذبات۔ اور صرف 7% اصل الفاظ سے۔ صرف 7%؟ جی، چونکہ لوگ بنیادی طور پر بصری ہوتے ہیں، وہ آپ کے جسم کے استعمال سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی جسمانی زبان پر کس طرح توجہ دینی چاہیے؟ چلنے کے انداز سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب مشورہ دیتی ہے کہ ایسے چلیں جیسے آپ مصروف، اہم اور پراعتماد ہیں۔ کیسے؟ تصور کریں کہ آپ کا سر ایک دھاگے سے اوپر کھینچا ہوا ہے جو آپ کی ریڑھ کی ہڈی کو سیدھا رکھتا ہے، کندھے پیچھے، تھوڑی تھوڑی اوپر اور نظریں سامنے۔ اچھا، قدم تیز اور پرعزم ہوں، یہ لاشعوری طور پر قابلیت اور توانائی کا پیغام دیتا ہے۔ اور مصافحہ، ہاتھ ملانا، اس کی کیا اہمیت ہے؟ مصافحہ پہلا اور اکثر واحد جسمانی رابطہ ہوتا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ ہاتھ مضبوطی سے ملائیں، پورے ہاتھ سے، ہتھیلی سے ہتھیلی ملا کر۔ ٹھیک ہے۔ یہ کردار کی مضبوطی اور خلوص کا اظہار کرتا ہے۔ کمزور، ڈھیلا ڈھالا مصافحہ یا صرف انگلیاں ملانا یہ منفی تاثر دیتا ہے۔ اچھا۔ کتاب میں ہندوستان سے آئے ایک سیلز مین کا قصہ ہے۔ جی؟ اس کا مصافحہ ثقافتی فرق کی وجہ سے کمزور تھا۔ جب اس نے مغربی انداز میں مضبوط مصافحہ کرنا سیکھا تو اس کی فروخت فوری طور پر بہتر ہوئی۔ دلچسپ۔ سلام کرنے کے بارے میں بھی کتاب میں کچھ خاص ذکر ہے، جیسے ہاؤ ڈو یو ڈو کہنے کا مشورہ؟ ہاں، کتاب ہاؤ ڈو یو ڈو کہنے کا مشورہ دیتی ہے۔ یہ شاید ایک زیادہ رسمی کاروباری ماحول کے پیش نظر ہے۔ اچھا۔ اہم نکتہ یہ ہے کہ آپ کا سلام پراعتماد، واضح اور معیاری ہونا چاہیے۔ اصل الفاظ سے زیادہ آپ کا لہجہ اور آپ کی جسمانی زبان اہمیت رکھتی ہے۔ مقصد وہی، پہلا تاثر۔ بالکل، ایک مثبت پہلا تاثر قائم کرنا ہے۔ بیٹھنے کے انداز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بیٹھتے وقت کرسی کی پشت سے ٹیک لگانے کے بجائے تھوڑا آگے ہو کر سیدھے بیٹھیں۔ اچھا۔ اپنا رخ براہ راست گاہک کی طرف رکھیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ پوری طرح متوجہ ہیں اور گفتگو میں شامل ہیں۔ یہ گاہک کو بھی زیادہ متوجہ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ تو ہوئی اپنی جسمانی زبان کی بات۔ کیا ہمیں گاہک کی جسمانی زبان کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے۔ جیسے اگر کسی نے بازو باندھے ہوئے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟
جی، گاہक کی जिस्मानी जुबान अहम इशारे दे सकती है। मिसाल के तौर पर बाजू बांधना या सीने पर हाथ रखना आम तौर पर दिफाई रवैये, अदम इत्तेफाक या बंद जहन की अलामत हो सकता है। अच्छा। इसी तरह टांग पर टांग चढ़ाकर बैठना भी बाज़ोकात मालूमात को रोकने या अदम दिलचस्पी की निशानदेही कर सकता है। अगर हम ये देखें कि ग्राहक की बॉडी लैंग्वेज बंद है, तो क्या हम उसे बदलने की कोशिश कर सकते हैं? जी हाँ, कुछ तरीके हैं। आप उनसे सवालात पूछ सकते हैं जिनका जवाब देने के लिए उन्हें थोड़ा आगे झुकना पड़े। आप उन्हें कोई चीज जैसे ब्रोशर, पेन या नमूना पकड़ने के लिए दे सकते हैं ताकि उनके हाथ खुल जाएं। अच्छा, ये ठीक है। एक और तकनीक ये है कि आप खुद खुली जिस्मानी जबान अपनाएं। हाथ खुले रखें, हथेलियां नजर आएं, पांव जमीन पर रखें। अच्छा, इससे क्या होगा? अक्सर लोग लाशऊरी तौर पर आपकी जिस्मानी जबान की नकल करने लगते हैं, जिसे मिररिंग कहते हैं। सही। और जब वो जिस्मानी तौर पर खुलते हैं तो इम्कान है कि वो ज़हनी तौर पर भी ज्यादा खुले हो जाएं। ये तो बहुत कारआमद नुक्ता है। किताब में कुछ और अमली मशवरे भी हैं, जैसे शोर कम करना, रुकावटों से बचना वगैरह। हाँ, ये भी अहम नुकात हैं। कोशिश करें कि गुफ्तगू के दौरान शोर और रुकावटें कम से कम हों। अगर मुमकिन हो तो गाहक और अपने दरमियान मेज जैसी तबई रुकावटों से गुरेज करें। अच्छा। अगर गाहक मेज के पीछे बैठा है तो शाइस्तगी से पूछें कि क्या आप उनके साथ वाली कुर्सी पर बैठ सकते हैं, ताकि मवाद दिखाना आसान हो। ठीक है। अगर आप गाहक के साथ बैठ रहे हैं, मसलन सोफे पर या मेज की एक ही तरफ, तो उन्हें अपनी बाईं तरफ बिठाएं ताकि जब आप दाएं हाथ से लिखें या मवाद दिखाएं तो उन्हें देखने में आसानी हो। ये तो बहुत तफसील की बात है। जी, और घर में फरोख्त करते वक्त किताब मशवरा देती है कि अगर मुमकिन हो तो किचन या डाइनिंग टेबल पर बैठें, क्योंकि वहाँ अक्सर अहम खानदानी फैसले होते हैं। अच्छा। और हमेशा मेजबान का इंतजार करें कि वो आपको बैठने की जगह बताए, खुद से ना बैठ जाएं। और आखिर में उमूमी शाइस्तगी और आदाब, ये तो बुनियादी हैसियत रखते हैं। हर एक के साथ इज्जत और एहतराम से पेश आएं। चाहे वो इस्तकबालिया पर बैठा क्लर्क हो, दफ्तर का कोई दूसरा मुलाजिम या गाहक का शरीके हयात। आपका रवैया हर किसी के साथ मुस्तकिल तौर पर शाइस्ता होना चाहिए। सही। इसका एक इजाफी फायदा भी है। वो क्या? जब आप दूसरों के साथ अच्छा सुलूक करते हैं तो आपकी अपनी इज्जत नफ्स में भी इजाफा होता है। आप खुद को ज्यादा पसंद करने लगते हैं, जो आपके मजमूई एतमाद को बढ़ाता है। तो अगर हम इन तमाम बातों का खुलासा करें तो तजवीज़ की ताकत दरअसल इन तमाम गैर ज़ुबानी और माहौलियाती अवामिल को समझने जी, और उन्हें दानिश्ता तौर पर मुनज़्ज़म करने का नाम है, ताकि एतमाद पैदा किया जा सके और अपनी कदर को मौसर तरीके से पेश किया जा सके। बिल्कुल। ये महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक काबिल सीख हुनर है। आपने बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ सेल्स पर्सन्स के लिए ही नहीं है। अच्छा। नहीं, बल्कि जिंदगी के हर उस शोबे में कारआमद है जहां आप दूसरों पर असरअंदाज होना चाहते हैं या अपनी बात मौसर तरीके से पहुंचाना चाहते हैं। हम सब मुसलसल लाशऊरी पैगामात भेज रहे होते हैं और वसूल कर रहे होते हैं। सही। इन इशारों से आगाह होना और उन्हें मुस्बत तौर पर इस्तेमाल करना सीखना बाहमी ताल्लुकात और पेशावराना कामयाबी दोनों के लिए अहम है। ठीक। ये समझना जरूरी है कि हमारी हर हरकत, हर लफ्ज, यहाँ तक कि हमारा लिबास भी दूसरों पर एक पैगाम छोड़ रहा है। बिल्कुल। और इसी ख्याल के साथ हम आज की गुफ्तगू खत्म करते हैं, एक आखिरी नुक्ते पर गौर करने के लिए। जी। आइंदा जब आप किसी से मिलें तो एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें, आप गैर इरादी तौर पर क्या पैगाम दे रहे हैं और वो आपके बारे में लाशऊरी तौर पर क्या तासुर कायम कर रहे होंगे।